طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امام الباقر علیہ السلام: البشر وطلاقۃ الوجہ مکسبۃ للمحبہ وقربۃ من اللہ وعبوس الوجہ وسوء البشر مکسبۃ للمقت وبعد عن اللہ. مومنین کرام، آپ کے خدمت میں اس سے پہلے خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد اور برکات کو آل محمد کی روایات اور ان کی کلمات کی روشنی میں کچھ آثار بیان کیے گئے، اور اس کے مقابل میں جو بد اخلاقی کے جو برے آثار ہیں، جو اس کے برے نتائج ہیں اور اس کے برے عاقبت اور انجام ہے، اس کی طرف بھی مختصراً جو ہے وہ اشارہ کیا. اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد اور برکات کو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. روایات میں بے شمار خوش اخلاقی کے آثار اور اس کی برکات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی کے بے شمار برے نتائج اور اس کے برے انجام اور اس کے نقصانات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ان روایات کا مقصد اور بد اخلاقی کے برے آثار اور برے نتائج کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں بد اخلاقی سے بچانا ہے، اور بد اخلاقی سے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے وجود کو، اپنے زندگی کو پاک کرنا ہے. اور خوش اخلاقی کے یہ جو بہترین آثار اور بہترین نتائج، اس کی دنیوی آثار، اس کے اخروی آثار، اس کے مادی آثار، اس کے معنوی آثار بیان کرنے کا مقصد کہ خوش اخلاقی کو اپنا کے دونوں جہانوں کی سعادت کو پانا ہے، دونوں جہانوں کی خوشبختی اور کامیابی کو پانا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشبختی کو پا سکے جب تک کہ ہم تمام معنی کامل ایک انسان کامل نہ کہلائے، اور بہترین ایک خوش اخلاق اور تہذیب یافتہ اور پاکیزہ جب انسان نہ بن جائے، اس وقت تک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اب آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں مزید جو ہے وہ خوش اخلاقی کے بہترین آثار اور اس کی برکات کو جو وہ بیان کرنا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے خوش اخلاقی کے آثار اور برکات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: بہترین اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، حشاش اور بشاش طریقے سے تبسم کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ مومنین سے ملاقات کرنا، لوگوں کے سامنے پیش آنا، یہ باعث الفت ہے، یہ باعث محبت ہے. اور اس سے انسان کی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ انسان جو خوش اخلاق انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، اور جس کے اخلاق پسندیدہ ہے، جس کا کردار پسندیدہ ہے، جس کا طرز، جس کی زندگی کا طریقہ کار اور بہترین اور پسندیدہ انسان ہے،
یہ خدا سے نزدیک ہے، خدا سے قریب ہے۔ اور وہ چیز جو انسان کو خدا سے قریب کرنے والی ہے، خدا سے نزدیک کرنے والی چیز ہے، وہ بہترین اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق ایک طرف سے انسان کو لوگوں سے قریب کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، الفت پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف سے خدا سے بھی قریب اور خدا سے بھی جو ہے وہ نزدیک کرتی ہے، خوش اخلاقی۔ روایت میں آیا، حضرت امام محمد باقر نے فرمایا، البشر الحسن و طلاقۃ الوجہ مکسبۃ للمحبہ و قربۃ من اللہ۔ البشر الحسن، بہترین اخلاق، خندہ پیشانی، تبسم و طلاقۃ الوجہ، اور تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا اور پیش آنا، مکسبۃ للمحبتی، وہ محبت کو کسب کرتی ہے، باعث محبت بنتی ہے، باعث الفت بنتی ہے۔ یعنی جب انسان اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور انتہائی خوشحالی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ جو انداز ہے، یہ جو خوش اخلاقی ہے، یہ انسان کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، الفت پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو اسے چاہیے خوش اخلاقی اختیار کرے۔ خوش اخلاقی باعث الفت ہے، خوش اخلاقی کا اثر محبت ہے، خوش اخلاقی کا اثر مودت ہے، چاہت ہے، اور وہ لوگوں کی دلوں میں اثر پیدا کرتی ہے خوش اخلاقی۔ ساتھ ساتھ وہ قربۃ من اللہ، خوش اخلاقی انسان کو قریب کرتی ہے خدا سے۔ بد اخلاقی خدا سے دور کرتی ہے، لوگوں سے دور کرتی ہے، لوگوں کے دلوں سے نکال دیتی ہے، اور اس کے مقابل میں خوش اخلاقی خدا سے نزدیک کرتی ہے، لوگوں سے نزدیک کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو نا بٹھا دیتی ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، باعث قربت اللہ ہے، خدا سے قربت اور خدا سے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے، یہ خوش اخلاقی کا اثر۔ اس کے مقابل میں مولانا نے فرمایا، وعبوس الوجہ وسوء البشر مکسبۃ للمقت وبعد من اللہ۔ یہ بہترین روایت ہے، ہماری زندگی کے لیے بہترین اصول مولا نے ہمارے لیے دیا ہے، بہترین مولا کی جانب سے، حضرت باقر العلوم کی جانب سے بہترین عطیہ ہے، اور اس میں ہمیں خوش اخلاقی کی جو آثار اس کو بھی بیان کیا ہے، بد اخلاقی کے جو نتیجہ ہے اور برے عواقب اور انجام اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس روایت کو تحف العقول میں صفحہ نمبر 217 میں بیان کیا گیا ہے۔ تحف العقول روایات اور آل محمد کے ارشادات کا مجموعہ ہے، بہترین اور معتبر ترین روایات جو ہے اس کتاب میں جمع کی گئی ہے۔ اس کتاب کی صفحہ نمبر 217 میں روایت موجود ہے۔ ایک طرح مولانا خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کیا کہ باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، باعث قربت ہے، خدا سے نزدیک کرنے والی چیز ہے خوش اخلاقی، اور دوسری طرف بد اخلاقی کے برے نتیجے، اس کے برے آثار کو بیان کیا۔ وعبوس الوجہ وسوء البشر مکسبۃ للمقت وبعد من اللہ، چہرے کا بگاڑ کے ملنا، چہرے کا انتہائی جو ہے وہ بدشکل انداز میں، غصے کی حالت میں، نخرے کی حالت میں اور انتہائی غضب کی حالت میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں بد اخلاقی کے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہونا۔ وسوء البشر، اور چہرے کا بگاڑ کے اور چہرے کو بہت زیادہ جو ہے وہ خراب کر کے جو ہے نا ملاقات کرنا، مکسبۃ للمقت، یہ غضب کا سبب ہے، یہ ناراضگی کا سبب ہے، یہ انسانوں سے دوری کا سبب ہے۔ یعنی بد اخلاقی انسانوں سے دوری اور لوگوں کے غضب اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے، نہ تنہا لوگوں سے دوری کا سبب ہے، نہ تنہا لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے، وبعد من اللہ، خدا سے بھی دور ہونے کا سبب ہے۔ بد اخلاقی لوگوں سے بھی دور کرتی ہے، لوگوں کی بھی غضب اور ناراضگی کا سبب ہے، اور خدا کا بھی ناراضگی اور خدا سے بھی جو ہے وہ دوری کا سبب ہے۔ کتنا اہم اثر ہے اخلاق کا انسان کی زندگی میں، خدا کی رضا کے حصول میں۔ یعنی خوش اخلاقی باعث رضایت پروردگار ہے، باعث تقرب اللہ ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی غضب الہی کا سبب ہے، لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور یہ تجربہ شدہ ایک حقیقت ہے، جتنا انسان با اخلاق ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ لوگوں سے نزدیک ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اگر بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے تو اس کے جو عزیز ترین افراد ہیں،
اس کی جو قریب ترین افراد ہے، خود اس کا بھائی، خود اس کی بہن، خود اس کے ماں، خود اس کے باپ، وہ بھی جو ہے نا ان سے دور ہو جاتے ہیں. تم کتنا بد اخلاق انسان ہے، کتنا بے ادب انسان ہے. نہ تم سلام کرتے ہو، نہ تم ادب سے پیش آتے ہو، نہ تم کسی کے تعظیم کرتے ہو. لہٰذا جو آدمی بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، اس سے نزدیک ترین افراد بھی دور ہو جاتے ہیں. نزدیک ترین افراد کے دلوں سے محبتیں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور اس کے مقابل میں وہ انسان جو دور کا انسان ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا طرز زندگی، اس کا ملنے کا طریقہ، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کی بہترین پسندیدہ جو زندگی کا جو کردار ہے، وہ اگرچہ وہ دور ہے، اس کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کو دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے اور نزدیک اس کے قریب بن جاتے ہیں اور اس کا دوست جو نہ بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے چاہنے والوں کے حصول میں خوش اخلاقی کے بہت بڑا کردار ہے. وہ انسان جو با اخلاق ہیں اس کے ہزاروں چاہنے والے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم جو روایات کے ذیل میں مزید جو ہے بیان کریں گے. خوش اخلاقی دوستوں کے اضافے کا سبب ہے، مال کی فراوانی کا سبب ہے. جتنا خوش اخلاق ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے دوستوں میں فراوانی آتی ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے، زندگی میں جو ہے وہ فراوانی آتی ہے. اس وجہ سے جو ہے حضرت امام محمد باقر نے فرمایا البشر الحسن و طلاقۃ الوجہ مکسبۃ للمحبہ و قربۃ من اللہ. بہترین اخلاق اور خندہ پیشانی اور تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا یہ باعث الفت اور باعث محبت ہے. وہ قربۃ من اللہ اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ ہے. اس کے مقابل میں چہرے کا بگاڑ کے پیش ملنا، بد اخلاقی کے ساتھ کسی سے ملنا ملاقات کرنا مکسبۃ للمقتی لوگوں کی غضب اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے. وہ بعد من اللہ اور خدا سے بھی دوری کا سبب ہے. مزید جو ہے خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولائے کائنات نے فرمایا خوش اخلاقی انسان کی زندگی میں فراوانی لاتی ہے، مال میں فراوانی پیدا ہوتی ہے، مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، دوستوں میں فراوانی پیدا ہوتی ہے. یعنی جو انسان خوش اخلاق ہے بے شمار اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے پیدا ہوتے ہیں. اور نہ تنہا اس کی دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی مال، اس کی دولت اور اس کی جائیداد اور اس کی مادی جو امکانات ہے، وسائل ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ وسعت اور فراوانی آتی ہے. چنانچہ غرر الحکم میں مولا کائنات نے فرمایا حسن الخلق یدر الارزاق. بہترین اخلاق رزق کی فراوانی کے سبب ہے، رزق کی وسعت کا سبب ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے حسن الخلق یدر الارزاق ویونس الرفاق. بہترین اخلاق، پسندیدہ اخلاق، پسندیدہ کردار، پسندیدہ افکار، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا یدر الارزاق یہ رزق کی فراوانی اور رزق کی وسعت کا سبب ہے. ویونس الرفاق اور دوستوں کی الفت کا سبب ہے، دوستوں کا بھی اضافہ اور فراوانی کا سبب ہے. آپ نے دیکھا کہ خوش اخلاقی کا کتنا اثر ہے، کتنا جو ہے نا اس کا عمیق اور گہرا جو ہے نا اس کا برکات ہے. مولا نے فرمایا خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان غربت سے نجات ملتی ہے، فقر سے نجات ملتی ہے. یعنی عجیب ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس روایت پر توجہ فرمائیں گے اور اس روایت کو اپنائیں گے. آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں. خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان کو غربت سے نجات ملتی ہے، مال میں وسعت آتی ہے، زندگی میں وسعت آتی ہے. اور اگر انسان بد اخلاق ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، مال اور دولت چلی جاتی ہے. خوش اخلاقی آل محمد کا دیا ہوا اصول ہے، قرآن کا دیا ہوا اصول ہے، پیغمبر کا دیا ہوا اصول ہے. اس اصول پہ عمل کرو گے تو نہ تنہا آخرت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی، دنیا بھی ملے گی. اور دنیا میں سب سے اہم ترین چیز جو ہر انسان چاہتا ہے وہ مال ہے، وہ دولت ہے. اگر آپ کو دولت چاہیے تو مولا نے فرمایا حسن الخلق یدر الارزاق. بہترین اخلاق رزق کی فراوانی کے سبب ہے، رزق کی وسعت کا سبب ہے. لہٰذا اخلاق کو ٹھیک کرو، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہیں رزق ملے، تاکہ تمہیں دولت ملے، تاکہ تمہاری مال میں جو ہے نا وہ فراوانی آ جائے. اور ساتھ ساتھ مولا نے فرمایا وہ یونس الرفاق اور جو رفاقت ہے، جو دوستی ہے، اس میں انس، اس میں مضبوطی، اس میں استحکام جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے. مزید خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کرتے ہوئے خود مولا کائنات نے فرمایا خوش اخلاقی انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، انسان کی زندگی کو شیرین بناتی ہے، انسان کی زندگی کو لذیذ بناتی ہے. پسندیدہ زندگی، خوشگوار زندگی، شیرین زندگی اس انسان کو ملتی ہے جو بہترین پسندیدہ اخلاق کا مالک ہے. اور اس کے مقابل میں اگر خدا نائستہ بد اخلاق انسان ہو،
ایک ایک قدم پہ غصہ آتا ہے، ایک ایک قدم پہ معاذ اللہ گالی دیتا ہے، ایک ایک قدم پر بد کلامی کرتا ہے، اس انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اس انسان کی زندگی انتہائی پریشانیاں، انتہائی مشکلات کے ساتھ اس کی زندگیاں جو گزرتی ہے، ایک ایک قدم پر اس کی لڑائی ہے، ایک ایک قدم پر اس کے جھگڑے ہیں، ایک ایک قدم پر فتنے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ اس کے پاس مال ہو، اگرچہ اس کے پاس دولت ہو، لیکن زندگی میں آسائش نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ زندگی میں سکون دلانے والی چیز، لذت دلانے والی چیز، زندگی میں انسان کے لیے راحت، خوشبختی اور زندگی میں لذت دینے والی جو چیز ہے، بہترین اخلاق ہے، پسندیدہ اخلاق ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا لا عیش الذ من حسن الخلق، کوئی بھی زندگی لذیذ تر نہیں ہے خوش اخلاقی سے بڑھ کر۔ اگر زندگی کو لذیذ بنانا ہے، شیرین بنانا ہے، میٹھی زندگی، پیاری زندگی اگر بسر کرنی چاہے تو زندگی میں لذت نہیں آئے گی جب تک کہ خوش اخلاقی نہ ہو۔ زندگی کی لذت خوش اخلاقی ہے، زندگی کی زینت خوش اخلاقی ہے۔ بہت ساری روایات میں آیا ہے خوش اخلاقی انسان کی زینتوں میں سے اعلیٰ ترین زینت ہے اور لذتوں میں سے بہترین لذت خوش اخلاقی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا لا عیش، کوئی زندگی نہیں ہے الذ من حسن الخلق، کہ وہ زندگی لذت بخش ہو، شیرین ہو، میٹھی زندگی ہو خوش اخلاقی سے بڑھ کر۔ لہٰذا انسان کمال چاہتا ہے، انسان لذتیں، خوشبختیاں چاہتا ہے، یہ لذتیں، خوشبختیاں وہ خوش اخلاقی میں مضمر ہے اور خوش اخلاقی میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں مولا نے فرمایا ہے بحسن الخلق یطیب العیش، خوش اخلاقی کی سبب سے انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کی زندگی پسندیدہ ہوتی ہے۔ پسندیدہ زندگی، پاکیزہ زندگی اس انسان کی ہے جو بہترین اخلاق کے مالک ہے، بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، استاد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، دوستوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس انسان کے لیے مولا نے فرمایا یہ دنیا میں جنت میں رہتا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہی حقیقت میں زندگی جنت ہے اس کے لیے، اس نے دنیا ہی میں اپنے گھر کو جنت جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اس کے مقابل میں وہ انسان جو خدا نائستہ بد اخلاق انسان ہے اور بہت زیادہ اخلاقی کمزوریوں میں، اخلاقی پستیوں میں اگر گرا ہوا انسان ہو تو وہ دنیا ہی میں جہنم میں رہتا ہے۔ ایک ایک قدم پر وہ لڑائی ہے، ایک ایک قدم پر جو ہے وہ جھگڑا ہے، حقیقت میں زندگی نہیں ہے بلکہ ایک جہنم ہے۔ وہ اپنے گھر کو جہنم بنا لیتا ہے اور وہ اپنے گھر کے جو ماحول ہے اس کو جہنم بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے من ساء خلقہ عذب نفسہ، حضرت صادق آل محمد نے فرمایا وہ شخص جو بد اخلاق انسان ہے وہ ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے، وہ عذاب وجدان میں، اس کے نفس عذاب میں ہے، اس کے نفس میں سکون نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے سکون نہیں ہے، اس کی بیوی کے لیے سکون نہیں ہے۔ یعنی بد اخلاق انسان خود بھی بے سکون ہے، وہ بد اخلاقی کی آگ میں جل رہا ہے، اور جب انسان آگ لیے ہوئے ہیں تو خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے، گھر والوں کو جلاتا ہے۔ من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس انسان نے اپنی اخلاق کو نہیں سنوارا، بد اخلاقی کا جو مالک ہے، ساء خلقہ عذب نفسہ، اس نے اپنے نفس کو، اپنے وجدان کو، اپنے ضمیر کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ وہ انتہائی بے سکون ہے، وہ انتہائی پریشان ہے، خود بھی پریشان رہتا ہے، لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے، خود بھی جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا اس روایت کا نتیجہ یہ ہے بد اخلاقی عذاب ہے، بد اخلاقی مصیبت ہے، زندگی کو تلخ کرتی ہے، زندگی کو بگاڑتی ہے، زندگی سے لذتیں اٹھا دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں خوش اخلاقی زندگی میں لذت لاتی ہے، زندگی میں پاکیزگی انسان کے لیے خوش اخلاقی کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ خوش اخلاقی کے آثار اور بد اخلاقی کے جو برے نتائج مزید جو ہے روایات میں آیا ہے، خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کرتے مولا کائنات نے فرمایا انسان کو جو کچھ دنیا میں مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، یا دنیا میں جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ سب کے سب خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے، اور قیامت میں جو جتنی بھی بزرگیاں ہیں، مقامات ہیں، درجات ہیں، وہ سب بھی خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان بد اخلاق ہو نہ دنیا میں کوئی مقام ملے گا نہ آخرت میں کوئی مقام ہے۔ ما اعطى اللہ سبحانہ العبد شیئا
من خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن خلقہ وحسن ظنہ باللہ۔ میں آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیں، دو چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ دو چیزیں کسی انسان میں ہو تو وہ دنیا کی بھلائی کو بھی پا لیتا ہے، آخرت کی بھلائی کو بھی پا لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت، دونوں کی بھلائی دو چیزوں سے ملتی ہے۔ پہلی چیز بہترین اخلاق ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سعادت ملی، خوش بختی ملی، رزق کی فراوانی ملی، اچھے دوست ملے اور بہترین جو ہے اس کے چاہنے والے ملے، ان سب کی وجہ، اس سب کی بنیاد بہترین اخلاق ہے۔ جس کے پاس بہترین اخلاق ہے، یہ کی بات دیگری زندگی میں سعادتیں، خوش بختیاں اور زندگی کے اندر بہت ساری جو ہے کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی رہی۔ لہٰذا مولا نے فرمایا ما اعطى اللہ سبحانہ العبد شیئا، خدا نے عبد مومن کو نہیں عطا کیا ہے کوئی بھی چیز، من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری، کوئی چیز عطا نہیں کی الا بحسن خلقہ، مگر اخلاق کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ جو کچھ دنیا کی سعادت اس کو ملی ہے وہ اخلاق کی وجہ سے، اور قیامت اور آخرت کی جو سعادت ہے وہ بھی اخلاق کی وجہ سے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو اس روایت میں آیا ہے جو دنیا کی بھلائی اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے وہ اخلاق ہے۔ اور دوسری چیز حسن ظن۔ روایات میں بدگمانی اور سوء ظن کی بہت بڑی جو ہے وہ مذمت ہے۔ سوء ظن بہت بڑی بیماری ہے، یہ کسی کی دل میں آ جائے تو اس کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ اس کے لیے انتہائی تلخ اور انتہائی ناگوار بن جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ نہ تنہا دنیا بلکہ آخرت بھی، اس شخص کی آخرت برباد ہو جاتی ہے جس کی دل میں بدگمانی ہے، خدا ناہستہ دوستوں پر بدگمان ہے، بیوی پر بدگمان ہے، بچوں پر بدگمان ہے۔ بدگمان انسان زندگی کے سکون کو کھو دیتا ہے، دنیا کی ساری لذتیں جو ہے کھو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ مولا نے فرمایا آخرت کی بھی ساری بدبختیوں کی جو سبب ہے وہ بدگمانی ہے۔ اور پھر بدگمانی کی بھی درجات ہے، کبھی وہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے، دوستوں سے بدگمان ہوتا ہے، کبھی یہ بدگمانی اس قدر بڑھ جاتی ہے وہ خدا پر بھی بدگمان ہے، وہ خدا سے اب رحمت کو امید ہی نہیں رکھتا، خدا سے اب مغفرت کی امید نہیں رکھتا۔ اگر کوئی انسان خدا ناہستہ خدا کی ذات سے بھی اگر بدگمان ہو جائے، خدا کی نسبت سے بھی اگر بدگمانی پیدا ہو جائے، تو مولا نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی کی سبب ہے، دونوں جہانوں کی بربادی کے جو ہے سبب ہے۔ لہٰذا فرمایا دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی جو بنیاد ہے وہ خوش اخلاقی ہے اور حسن ظن ہے، لوگوں پر حسن ظن، بیوی پر حسن ظن، بچوں پر حسن ظن اور خدا پر حسن ظن۔ اور اگر خدا ناہستہ بد اخلاقی اور بدگمانی ہو تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی تلخی اور دونوں جہانوں کی بربادی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ خوش اخلاقی کے اہم ترین آثار میں سے اور اس کی برکات میں سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان کو بہت ساری چیزوں سے نجات ملتی ہے۔ انہی میں سے قبر کا جو عذاب ہے، قبر کی جو سختیاں ہیں، اس انسان کے لیے نہیں ہے جو انتہائی خوش اخلاق انسان ہے۔ اگر وہ خوش اخلاق انسان ہے تو قبر کے عذاب سے اس کو نجات ملتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے جو اس کو نجات ملتا ہے، اور دنیا کے بھی بہت سارے عذاب ہے، سختیاں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ لہٰذا بد اخلاقی باعث عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہے، قبر میں بھی عذاب کا باعث ہے، اور قیامت میں بھی باعث عذاب ہے۔ اور خوش اخلاقی دنیا اور آخرت اور قبر سب جگہوں سے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ حضرت شیخ عباس قمی کی مشہور اور معروف کتاب ہے مناظر الآخرہ۔ مناظر الآخرہ میں باب قبر میں تحریر فرمایا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے 3 چیزیں عذاب قبر کا سبب ہے۔ جو بھی انسان جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوں وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ پہلی چیز بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی فشار قبر کا سبب ہے، عذاب قبر کا سبب ہے۔ اور دوسری چیز چغلی، چغلی بہت بری صفت ہے، اور انسان کی پستیوں میں سے، رذائل میں سے، بد اخلاقی کے دنیا میں سب سے جو پست ترین ایک صفت ہے وہ چغلی ہے۔ اس کی برائی کو اس کو بتانا اور برائیوں کو لوگوں تک پھیلانا، لوگوں تک برائیوں کو پہنچانا، اور اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے
شرترین، سب سے پسترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو جدا کرتا ہے۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا وہ کون ہے جو دشمنی پیدا کرنے والا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا وہ چغلخور انسان ہے، جو برائیوں کو ایک دوسرے کو بتانے والا انسان ہے، نمام ہے۔ نمام انسان کی دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، انسان کی دلوں کو جدا کرتا ہے، انسان کی دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا فشار قبر کا جو ایک اہم ترین سبب ہے وہ پہلا جو ہے بد اخلاقی ہے، دوسرا جو ہے وہ نمامی ہے، اور تیسری جو صفت جو حضرت شیخ عباس قمی نے منازل آخرہ میں تحریر فرمایا ہے وہ نجاستوں سے اجتناب نہ کرنا ہے۔ جو انسان طہارت نہیں رکھتا ہے اپنی زندگی میں، نجاست کا، پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہے، جو نجاستوں کے حوالے سے لاؤبال انسان ہے، لاپرواہ انسان ہے، اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ بد اخلاقی فشار قبر کا سبب ہے اور خوش اخلاقی قبر میں راحت اور سکون کا سبب ہے، بہت ساری روایات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک مشہور اور معروف واقعہ جناب سعد بن معاذ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو حضرت علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تحریر کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور شیخ عباس قمی کی کتاب میں موجود ہے، یہ منازل آخرت میں، دوسری کتابوں میں سفینۃ البحار وغیرہ، اکثر جو ہماری اخلاقی کتابیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب سعد بن معاذ پیغمبر کے بزرگ صحابیوں میں سے ہے، پیغمبر کے وفادار صحابیوں میں سے ہے، اور بہت ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور وہ مجاہد انسان ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو سرور کائنات نے حکم دیا کہ ان کی غسل کے بعد کفن پہنایا جائے، اور اس کے بعد خود سرور کائنات نے جو ہے ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا کی۔ اور پھر جب جناب سعد بن معاذ کا جنازہ جب اٹھا تو پیغمبر پا بے رہنا، سر بے رہنا ان کی جنازے میں جو ہے نا وہ شرکت کی، اور پیغمبر نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں جبریل امین نے بھی شرکت کی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ ان کی جنازے میں شرکت کر چکے ہیں، اور ان کی تشییع جنازے کے لیے عرش الہی سے، آسمان سے زمین پر جو ہے اتر چکے ہیں۔ انتہائی شایان شان طریقے سے ان کا جنازہ اٹھا، اور سرور کائنات نے خود بنفس نفیس ان کی تشییع جنازے میں شرکت کی، اور ان کو کندھا دیا، ان کا تابوت اٹھایا، اور نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا کی، اور انتہائی اہتمام کے ساتھ جو ہے ان کو دفنایا گیا۔ اور دفنانے کے بعد پھر ان کی قبر پر جب مٹی ڈال دی تو ان کی ماں نے ان کو تبریک پیش کی، ہنیئا لک یا سعد الجنہ، اے سعد بن معاذ، اے میرے بیٹا تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ اتنا اہتمام کر کے جو پیغمبر نے تمہیں دفنایا اور تمہاری نماز جنازہ جو ہے ادا کی، تمہارے لیے تبریک ہو، ہنیئا لک الجنہ، مبارک ہو تمہارے لیے جنت، اور تمہارے لیے جو ہے یہ عظیم جو تمہارا استقبال ہے تمہارے لیے مبارک ہو۔ پیغمبر نے فرمایا مہ یا امت اللہ فإن السعد أصابه ضمة، اے اللہ کی کنیز، اے مومنہ ٹھہر جاؤ، تم کیسے جو ہے وہ کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے جنت جو ہے نا وہ مبارک ہو؟ پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور چہرے پر ملال جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا، اور پیغمبر جو ہے نا غمزدہ ہوئے، اور پیغمبر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جناب سعد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر جب اصحاب نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا بزرگ صحابی، اتنا باعظمت صحابی جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی، اور آپ نے ان کے نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا کی، اور فرشتوں نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازے میں جو ہے شرکت کی ہے، تشییع جنازے میں شرکت کی ہے، کیا ہوا جناب سعد کو؟ تو پیغمبر نے فرمایا جناب سعد فشار قبر میں مبتلا ہوا ہے، قد اصابتہ ضمۃ، اور قبر نے ان کو جو ہے وہ فشار قبر میں جو ہے وہ مبتلا کیا ہے۔ تو اصحاب انتہائی پریشان و حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے فشار قبر کا؟ وہ تو انتہائی نیک انسان ہے، وہ تو انسان پاکیزہ انسان ہے، اور وہ بہت ہی عبادتوں میں، جہاد میں، بندگی میں بہت کوشاں اور بہت کوشش کرنے والی ہستی ہے، فشار قبر کا سبب کیا ہوا؟ تو پیغمبر نے فرمایا انہو کان مع اہلہ سوء، جناب سعد کی ساری خوبیاں درست ہے، تمام جو عبادات ہے، بندگی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی ایک کمزوری تھی، ان کی ایک خامی تھی، اس کمزوری نے ان کو فشار قبر میں جو ہے وہ مبتلا کیا ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟
کوئی بھی انسان اس کمزوری میں، اس خامی میں اگر کوئی انسان مبتلا ہے تو معاذ اللہ وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا سعد اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، انہو کان مع اہلہ سوء، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے، خمس بھی نکالتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اخلاق اس کی درست نہیں ہے، بہت غصہ آتا ہے، کھانے پہ غصہ ہے، ہر بات پر جو ہے نا وہ غصہ ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت کرنے کے باوجود، نیک انسان ہونے کے باوجود اخلاق درست نہیں ہیں، پاکیزہ اخلاق کے مالک نہیں ہیں، یعنی کبھی اس کی اخلاق ٹھیک نہیں ہوئی اور کبھی اس کی جو اخلاقی صفت ہے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکی۔ لہٰذا جہاں عبادت ضروری ہے، بندگی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، واجبات کی پابندی ضروری ہے، ان تمام سب کے ساتھ ایک اہم ترین جو ضرورت ہے جو 50 روایات میں بیان کی گئی ہے وہ اخلاقی تہذیب بھی ضروری ہے، اخلاقی کمال بھی ضروری ہے، اخلاقی پستیوں سے اپنے آپ کو نجات دینا بھی ضروری ہے، ورنہ نماز کے باوجود، روزے کے باوجود انسان جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت میں آیا ہے حسن خلقک، حسن خلق کا، ایک روایت میں آیا ہے کہ تم اپنی اخلاق کو جو ہے وہ ٹھیک کرو، اگر تم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو گے تو تمہیں عذاب آخرت سے جو ہے وہ نجات ملے گا۔ یہ روایت ہے، بحار الانوار میں نقل ہوا ہے، حسن خلق کا یخفف اللہ عذابک، تم اپنی اخلاق کو ٹھیک کرو، اللہ تمہارے عذاب میں تخفیف کرے گا، عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ اگر دوسری چیزوں کی وجہ سے عذاب ہوتا بھی ہے تو تمہیں جو ہے نا عذاب بہت سخت نہیں کرے گا، ہلکا عذاب کرے گا، اور یا پھر تمہارے اگر اعمال بالکل درست ہے اور اخلاق بھی اگر درست ہے تو مکمل عذاب تم سے جو ہے نا وہ ہٹ جائے گا۔ لہٰذا آخرت کے عذاب سے نجات پانے کے لیے بہترین اخلاق کی ضرورت ہے۔ نماز کے باوجود اگر انسان کی اخلاقی کمزوری ہے تو انسان کے لیے باعث عذاب ہے۔ ایک اور روایت جو مشہور اور معروف ہے جس میں اخلاق کے بہترین آثار کو بھی بیان کیا اور بد اخلاقی کی برے نتائج اور بدترین عواقب اور انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک خاتون کا قصہ ہے، ایک خاتون کا واقعہ ہے، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک خاتون پیغمبر کے زمانے میں عبادتوں میں بہت مشہور ہو گئی، معروف ہو گئی، قائمۃ اللیل صائمۃ النہار، اس کا نام لگ گیا کہ وہ خاتون جو راتوں کو جو ہے نا وہ نمازیں ادا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اور دنوں کو جو ہے نا وہ روزوں سے گزار دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی عبادت گزار، تو پیغمبر نے جب ان کی خبر پیغمبر تک پہنچی کیسی خاتون ہے تو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی عبادت گزار خاتون ہے، قائمۃ اللیل، راتوں کو جاگتی ہے، عبادت کرتی ہے، صائمۃ النہار، اور دنوں میں جو ہے نا وہ روزہ رکھتی ہے۔ پیغمبر نے ایک سوال کیا، یہ سوال ہر انسان سے ہے، درست ہے وہ عبادت اور واجبات کی پابند ہے، مجھے بتاؤ ان کی اخلاق کیسی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان کی اخلاق کیسی ہے، تو سوال کے جواب میں لوگوں نے کہا وہ یہ سیئۃ الخلق تؤذی جیرانہا بلسانہا، ان کی ایک ہی کمزوری ہے، عبادت میں سب سے مشہور ہے، روزوں میں سب سے مشہور ہے، نمازوں میں سب سے مشہور ہے، لیکن ان کی زبان بہت تلخ ہے، وہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو اذیت دیتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے سرور کائنات کا دیا ہوا اہم ترین درس ہے۔ فرمایا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری عبادتوں کے باوجود جہنم میں چلی جائے گی۔ لا خیر فیہا، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے نفع نہیں پہنچے گی ان عبادتوں سے۔ ہی من اہل النار، یہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم میں جو ہے وہ چلی جائے گی۔ خوش اخلاق انسان، اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بد اخلاق انسان، اس کا مقام جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ چنانچہ خود پیغمبر نے فرمایا علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، تم لوگوں پر ضروری ہے بہترین اخلاق کو اپنا لو، بہترین زندگی کے طرز عمل کو، زندگی کے طریقے کو اپنا لو، اس لیے کہ جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اس کا مقام جنت ہے، اس کا مقام بہشت ہے۔ فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، بہترین اخلاق کا مالک، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وإیاکم سوء الخلق، خبردار خبردار بد اخلاقی سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ، اس لیے کہ یقیناً جو بد اخلاق انسان ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا مومنین، ان تمام روایات کا نتیجہ یہ ہے
خوش اخلاقی کے بے شمار آثار ہے، بے شمار فوائد ہے، دنیاوی آثار، اخروی آثار، قبر میں آثار۔ اس لیے ہمیں اپنی نفس کو تہذیب کرنا چاہیے، بہترین اخلاق کو اپنانا چاہیے، تاکہ یہ بہترین آثار ہماری زندگی بھی خوشبخت ہو، ہماری قبر میں بھی نجات ہو اور حشر میں بھی نجات ہو۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدایا پروردگار آل محمد کی ان عظیم روایات پر، ان عظیم ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ خدایا آل محمد کی ان تعلیمات پر عمل کر کے دونوں جہانوں کو آباد کرنے کی، دونوں جہانوں میں خوشبخت اور کامیاب زندگی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی، تہذیب کرنے کی اور تہذیب کر کے ان تمام بہترین آثار کو پانے کی، ان تمام بہترین آثار سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔